ملک بھر میں الیکشن کی گہما گہمی، انتخابی مہم زوروں پر۔ پیپلز پارٹی کی راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کی تیاری۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری خطاب کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان کا رخ کر لیا۔ ہب بائی پاس پر زہری ہاؤس کے قریب انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ آصفہ بھٹو لیاری میں انتخابی ریلی نکالیں گی۔ پیپلز پارٹی کراچی کی 5 اسٹار چورنگی پر بھی جلسہ کرے گی۔ وڈیرا آیا ہے کراچی سے، نواز شریف نے اپنا ایک کارکن، اپنا ایک سپاہی اس کے مقابلے میں میدان میں اتارا ہے۔ اگر بلاول کا نانا صدر پاکستان اور وزیر اعظم تھا تو میرے دادا بھی صدر پاکستان تھے۔ مسلم لیگ نون کا سیالکوٹ میں سیاسی پاشو، سابق وزیر اعظم نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما تارڑ کا لاہور میں اپنے حلقے کا دورہ، کارکنوں سے خطاب میں کہا نواز شریف نے اپنا ایک سپاہی کراچی سے آئے وڈیرے کے مقابلے میں اتارا ہے۔ عثمان بزدار کے دور میں حلقے میں ایک اینٹ نہیں لگائی گئی۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ نہیں، اہل کراچی کا جلسہ ہے۔ سب وڈیروں، جاگیرداروں کو اور ان کے سہولت کاروں کو شکست دے دیں گے۔ اب کوئی چوائس ہی نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کے۔ اس شہر کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو کوئی پارٹی آن نہیں کرتی، کسی کو غرض نہیں ہے کراچی سے۔ جماعت اسلامی کی کراچی کے باغ جناح میں پاور شو کی تیاری۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی کراچی کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی۔ 8 فروری کو وڈیروں اور جاگیرداروں کو شکست دیں گے۔ اپنے بچوں کو ظالم بھیڑیوں اور درندوں کی وجہ سے سمندر میں نہیں پھینک سکتے، ہمیں یہیں رہنا اور لڑنا ہے۔ پاکستان تنزل کے انتہا پہ، ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے کمزور اور قانون کا تیا پانچا کرنے والے طاقتور۔ کب تک نعرے لگا کر ہم لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے؟ کب اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم فیصلے غلط کر رہے ہیں اور بار بار غلط کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں قانون نافذ کرنے والے کمزور اور تیا پانچا کرنے والے طاقتور ہیں۔ ہم کب تک نعرے لگا کر لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے رہیں گے؟ کب سمجھیں گے کہ ہم بار بار غلط فیصلے کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب، کہا آئین کہتا ہے قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، پھر آج تک کوئی قانون سازی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں لوگ خوف میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم امن کے لیے در در کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آج کراچی میں انتخابی ریلی نکالے گی۔ سینئر سیاستدان میاں اظہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حماد اظہر نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا میرے 82 سال کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ اپنے جمہوری اور آئینی حق کے مطابق ریلی کی قیادت کرنا چاہتے تھے۔ میاں اظہر قومی اسمبلی کے حلقہ ان 129 سے آزاد امیدوار ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسرز کے لیے دشوار ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ استعمال ہوگی، 8 فروری کو پولنگ ہوگی۔ کیا ضرورت ہے جبکہ واٹس ایپ جو کہ بچہ استعمال کرتا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے؟ رولز کے اندر یہ چیز بھی نہیں مانی گئی ہے، تو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس ایپلیکیشن کو استعمال نہ کیا جائے جو کہ نئی بنائی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو الیکشن ریزلٹ سسٹم پر تحفظات، الیکشن کے نتائج کے لیے نئی ایپ استعمال نہ کرنے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر نے ARY نیوز کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کل الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کریں گے، مطالبہ نہ مانا گیا تو عدالت جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ گزشتہ الیکشن میں RTS کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، نئی اپلیکیشن کے استعمال سے دشواری ہوگی، اگر نئی ایپ نے کام نہ کیا تو دھاندلی کے دروازے کھلیں گے۔ تاج حیدر نے بنوں میں بے نظیر بھٹو کی تصاویر اور پینافلیکس پھاڑنے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا، انتظامیہ کو ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی۔ فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کی امیدوار نے انتخابی ضابطہ اخلاق اور پارٹی ہدایت کے پرخچے اڑا دیے۔ خالد پرویز گل ریلی میں شیر لے آئے، شیر عوام کا ہجوم دیکھ کر پریشان ہو گیا، پنجرے میں چکر لگاتا رہا۔
کارکن سیلفیاں بناتے رہے۔ خالد پرویز گل PP100 عام انتخابات کے لیے ARY نیوز نے نکلو پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز کر دیا۔ نامور دانشور اور مصنف انور مقصود نے قوم کو پیغام میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ووٹ کے لیے ضرور نکلیں، جس کو دل چاہے ووٹ دیں۔ میں زندہ ہی سلیکشن کے لیے ہوں کہ دیکھ کر جاؤں۔ 8 فروری کو ہر گھر سے آپ کے ساتھ انور مقصود نکلے گا۔ گھر سے نکلیں، ووٹ ڈالیں۔ IMF کا کہنا ہے پاکستان کو کمزور طبقے کے لیے سماجی تحفظ کے زیادہ اقدامات کرنے چاہیے۔ کمزور طبقے کے لیے بجلی گیس ٹیرف سلیب جاری کرنا چاہیے۔ منتخب حکومت مالی سال کے آخر تک سماجی تحفظ کے اخراجات جاری رکھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انتظامی ڈھانچے کو مزید بہتر کیا جانا چاہیے۔ پروگرام میں تقسیم کی طریقہ کار اور شفافیت کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے۔ ایرانی بلوچستان کے علاقے سراوان میں 9 پاکستانی مزدوروں کو گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا۔ 5 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ 5 افراد زخمی ہوئے۔ مقتولین علی پور اور لودھرا کے رہائشی تھے۔ پاکستان کی ایرانی حکومت سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی اپیل۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ایران میں 9 پاکستانیوں کے قتل پر افسوس کا اظہار۔ کہا پاکستان کی سلامتی ایران کی سلامتی ہے۔ ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ پاک ایران دشمن غلط فہمیوں کو ہوا دینے کے لیے سرگرم ہے۔ ہم کامیاب ہونے کے لیے پرعزم ہیں۔ طویل خشک سالی ختم، سوات کے علاقے مینگورا میں ہلکی بارش اور برف باری۔ کالام عالم جبہ میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے حسن دوبالا کر دیا۔ پیرہ میں بھی برف باری، شہری خوشی سے نہال۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 31 جنوری تک پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں نمونیا سے مزید 18 بچے انتقال کر گئے۔ 870 نئے کیس رپورٹ۔ جنوری میں نمونیا سے 258 بچوں کی اموات، 14,000 سے زائد کیسز سامنے آ چکے۔ اور غزہ میں تیز بارش کے بعد سردی میں اضافہ، غزہ والے پناہ کی تلاش میں۔ بے گھر فلسطینی باپ نے بچی کو سائیکل پر باندھ لیا۔ غزہ میں 24 گھنٹے میں مزید 185 فلسطینی شہید، 310 زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باوجود حماس کا 80% انفراسٹرکچر موجود ہے۔ تل ابیب نے اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکہ میں وزیر خارجہ کے گھر کے باہر احتجاج۔